بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو دل میں کیسی کیسی باتیں آتی ہیں؟ کبھی خیال آتا ہے کہ یہ درود پاک بہت لمبا ہے، چلو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیتے ہیں تاکہ جلدی ہو جائے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ استغفار پڑھ لیں یا کسی اور وظیفے کی طرف رجوع کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خیالات ایک پوشیدہ رکاوٹ ہیں، ایسی رکاوٹ جو ہمیں اس خزانے تک پہنچنے سے روکتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی میں چھپا دیا۔ یہی تو شیطان کا کمال ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ ایک ایسے ذکر کی طرف جا رہا ہے جس کے ذریعے آسمانوں کے دروازے کھلنے والے ہیں، رحمت کے برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں، جس کے ذریعے فرشتے بندے کے گرد پروں کا حصار بنا لیتے ہیں، جس کے ذریعے دل کا اندھیرا نور میں بدلنے والا ہے، تو وہ دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ چھوڑو، یہ بہت لمبا ہے، اس کے بجائے کوئی آسان عمل کر لو۔ لیکن یاد رکھیے، مشکل یا آسان کا معیار ہماری سوچ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ فیض ہیں۔ درود ابراہیمی محض چند الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ مبارک راستہ ہے جس پر چلنے والا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑ جاتا ہے۔ یہ وہی درود پاک ہے جسے ہم اپنی نماز کے اندر بار بار دہراتے ہیں۔ گویا اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا کہ میری بارگاہ میں آؤ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر آؤ۔ اس درود کا سفر دراصل ہماری روح کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو دل کو وسوسوں کی تاریکی سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی روشنی میں لے جاتا ہے۔ جب ہم درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ہمارے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فلاں درود پاک مختصر ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، یہ درود پاک مختصر ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ درود جلدی پڑھ لیں گے اور زیادہ کروڑوں کی تعداد میں پڑھ لیں گے۔ کبھی ہمارے ذہن کے اندر استغفار کے فضائل آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن کے اندر آ جاتا ہے فلاں وظیفہ کر لیں، اس کے اندر یہ کمالات ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو درود شریف کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، درود شریف کے اندر دنیا اور آخرت کی برکات ہیں۔ جب ایک خزانہ آپ کے ہاتھ لگا ہے تو شیطان کیوں چاہے گا کہ اس کو لے کر آپ ترقی کرتے جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں؟ تو پھر وہ اپنی شاطرانہ انداز کو اپناتے ہوئے چلاکیاں کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، ہماری نفسیات کے مطابق ہماری سوچوں پر اثر انداز ہو کر مختلف پروگرام بناتا ہے اور ہمیں خیر کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر مشورے دیتا ہے کہ آپ یہ کر لو، وہ کر لو، آپ یہ نہیں پڑھو گے تو فلاں وظیفہ جو بتایا جا رہا ہے اس کے اندر فلاں جو فائدے ہیں اس سے آپ محروم رہ جائیں گے، اور آپ درود ابراہیمی ہی پڑھتے جا رہے ہو، باقی جو فائدے ہیں وہ لوگ لے لیں گے، آپ اس سے محروم رہ جاؤ گے، آپ کو چاہیے کہ ان فوائد کو بھی حاصل کرو۔ اس طرح کے وسوسے شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ علم کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، عزت اور شہرت پانے کے حوالے سے، دنیا میں کامیابی کے حوالے سے، آخرت میں کامیابی کے حوالے سے، نوکری کے حصول کے لیے، یا آپ کسی مشکل میں ہیں، اس حوالے سے جب ویڈیوز آڈیوز یوٹیوب پر دیکھتے یا سنتے ہیں، یا فیس بک پر دیکھتے ہیں، یا کسی کتاب میں پڑھتے ہیں، یا کسی دوست سے سنتے ہیں، کسی جاننے والے سے کسی عمل کی فضیلت سنتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے مجھے بھی یہ عمل کرنا چاہیے، مجھے بھی فلاں فلاں نعمت کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آپ کو اس راستے سے ہٹا کر نئے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آپ کی گئی ساری محنت رائے گاں جائے، آپ نئے سرے سے سفر پر جانا شروع کریں، اور وہ راستہ جو منزل کے قریب پہنچ چکا ہے اس سے ہٹا کر آپ کو نئے راستے پر لگانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آپ تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہ پا سکیں، اور جب کچھ نہ ملے تو یہ سوچنے ڈالتا ہے کہ دیکھا وظیفہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اتنے وظائف کر لیے، کیا ملا؟ پھر اس قسم کے منفی خیالات ڈال کر شیطان انسان کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جو درود ابراہیمی پر سالہ سال سے محنت کرتے ہیں، اس کا نور حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس کا فیض آپ پر جاری ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو وہاں سے نفع مل رہا ہوتا ہے۔ شیطان نہیں چاہے گا آپ مسلسل نفع حاصل کریں، آپ روحانی ترقی کرتے جائیں، دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے، آخرت بھی آپ کی سنور جائے۔ شیطان کو یہ چیز کبھی ہضم نہیں ہوتی، وہ آپ کو کامیابی کے قریب نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو ایک نئے سرے سے ایک نئے عمل کی طرف متوجہ کرے گا۔ جو بندہ سالہ سال سے کافی عرصہ سے درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوتا ہے،
شیطان اس کو درود ابراہیمی کے اس سفر سے ہٹاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی منزل سے ہٹ جائے، کیونکہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں اس پر یقیناً کامیابی ہے، اس میں یقیناً فیض ہے، اس میں برکتیں ہیں، مقبول عمل ہے، اور یہ وہ عمل جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ درود شریف کا سفر آپ نے نہیں چھوڑنا، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ آپ کو اس سفر پر یقین رکھنا ہے کہ اس درود شریف کی نسبت، اس درود شریف کی برکت سے آپ کو علم بھی ملے گا، حلم بھی ملے گا، آپ کو برکت بھی ملے گی، آپ کو خیریں بھی ملیں گی، آپ کو عزت بھی ملے گی، شان بھی ملے گی، آپ کو جنت بھی ملے گی، انشاءاللہ کلمہ بھی نصیب ہوگا۔ اس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی، آپ اہل بیت علیہ السلام کے محبوب بھی بنیں گے، آپ صحابہ کرام کے محبوب بھی بنیں گے، آپ کو مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ بھی نصیب ہوگا۔ اس میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم بھی ملے گی، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی نظر کرم بھی ملے گی، آپ کو اولیاء کرام کی توجہات اور پیار بھی ملے گا۔ آپ کے ہاتھ میں جو خزانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں جو چابی ہے، اس کے اندر اتنے کمالات ہیں جس کی افادیت کو شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ فائدے میں جا رہا ہے۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے، خیال کرنا ہے، اس فائدے کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ مطمئن رہ کر درود ابراہیمی کے سفر کو جاری رکھیں۔ یہ اتنا عظیم سفر ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان کی آنکھیں جب بند ہوں گی، دل کی آنکھیں جب کھلیں گی، اس وقت ہم جان سکیں گے ہم کتنا بڑا عظیم عمل کر رہے تھے، ہم کتنے عظیم عمل کی طرف جا رہے تھے، ہمارا سفر کتنا خوبصورت سفر تھا۔ درود ابراہیمی کے عمل کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے گا، درود ابراہیمی کے عمل کو محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں، خوشی کے ساتھ پڑھتے رہیں، سعادت سمجھتے ہوئے، اعزاز سمجھتے ہوئے درود ابراہیمی کو پڑھتے رہیں، درود ابراہیمی کو وقت دیں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں۔ آپ کو لمبی چوڑی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو وقت سے پہلے عطا کیا جاتا ہے۔ آپ کی نسلوں کے اندر ولایت کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ، آپ کی نسلوں کے اندر وفا کے فیصلے ہوں گے، آپ کی نسلوں کے اندر صلاحیت آئے گی، آپ کی نسلوں کے اندر صالحیت آئے گی۔ جب مستقل مزاجی سے آپ چلتے رہیں گے، ایک ہی عمل کو وقت دیں گے، اس کی نورانیت سے لبالب بھر جائیں گے، کمال ملے گا۔ جب آپ لبریز ہو جائیں گے، اس چھلکتے ہوئے نور میں سے جس کو حصہ دیں گے وہ بھی فیض یاب ہوگا۔ اس لیے مستقل مزاجی سے، جھومتے ہوئے، خوشی سے ایک ہی عمل کو، ایک ہی وظیفے کو، یقین کی قوت، اعتماد کی طاقت، مستقل مزاجی کی طبیعت کے ساتھ جاری رکھیں، اس کے فیض اور برکات کو جی بھر کر سمیٹیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ درود ابراہیمی بہت لمبا ہے تو یاد رکھنا یہ سوچ دراصل امتحان ہے۔ شیطان کی آخری کوشش یہی ہے کہ انسان کو اس درود پاک سے روک دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے اس درود کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا، اس کی تقدیر بدلنے لگتی ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ ملنے لگتا ہے، اس کے گناہ کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں، اس کے رزق میں برکت اور اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسی کنجی ہے جو نہ صرف دنیاوی کامیابیوں کے دروازے کھولتی ہے بلکہ آخرت کے پروانے بھی دیتی ہے۔ جب فرشتے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، جب آسمانوں کے دروازے اس کے ذکر سے معمور ہو جاتے ہیں، تو پھر سوچو اس کے نصیب میں کتنی خیر اترتی ہے۔ یاد رکھیے، استغفار ہو یا کوئی اور ذکر ہو، سب اپنی جگہ عظمت رکھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک ایسا خزانہ ہے جس کے ساتھ براہ راست نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑ جاتی ہے۔ جب نسبت جڑ جائے تو پھر کوئی قفل باقی نہیں رہتا، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ بندہ جتنا پڑھتا ہے اس کے اندر نور اترتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کو وسوسوں کا شکار مت ہونے دیں، اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ درود ابراہیمی کو چھوڑنا نہیں۔ یہ لمبا نہیں بلکہ یہ سفر ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، نور کا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جس نے اس سفر کو تھام لیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ روشن ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو باادب درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔